نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق کی تلاش میں ہمارا سفر، اگلی قسط کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کی خدمت میں حقائق مع حوالہ جات کے حاضر ہوں۔ عاجزانہ گزارش ہے کہ کسی بھی جماعت سے غیر جانبدار ہو کر ویڈیو دیکھیے اور سنیے۔ سب سے پہلے اپنا محاسبہ، اگر ہمارے عقائد قرآن و حدیث سے ٹکرائیں تو رضائے الہی اور اطاعت رسول کا تقاضا ہے کہ انصاف سے کام لیں گے اور پہلے اپنی اصلاح کریں گے انشاءاللہ۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرما رہے تھے، اے اللہ ہمارے ملک شام اور یمن میں برکت نازل فرما۔ وہیں نجد کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اور ہمارے نجد میں بھی؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ ہمارے ملک شام اور یمن میں برکت عطا فرما۔ پھر دوبارہ نجد کے لوگوں نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ ہمارے نجد میں بھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زلزلوں اور فتنوں کی جگہ ہے اور وہاں سے شیطان کے سینگ نکلیں گے۔ سر عرش پر ہے تیری نظر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ اب کڑی سے کڑی کو جوڑتے جائیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نجد کے لیے، جس کا موجودہ نام ریاض ہے، دعا نہیں فرمائی۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 535۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اور حضور مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے کہ ذوال خویسرہ نام کا ایک شخص جو قبیلہ بنی تمیم کا رہنے والا تھا آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، انصاف سے کام لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افسوس تیری جسارت پر، میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو اور کون انصاف کرنے والا ہے؟ اگر میں انصاف نہ کرتا تو خائب و خاسر ہو چکا ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب رہا نہیں گیا تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن مار دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، یہ اکیلا نہیں ہے، اس کے بہت سے ساتھی ہیں جن کی نمازوں اور جن کے روزوں کو دیکھ کر تم اپنی نمازوں اور روزوں کو حقیر سمجھو گے۔ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے سے نہیں اتریں گے۔ ان ساری ظاہری خوبیوں کے باوجود وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ مشہور مورخ علامہ زینی دہلان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کتاب الدرس صفحہ 51، اور سب سے زیادہ واضح بات یہ ہے کہ ابن عبد الوہاب نجدی کا سلسلہ نسب بنی تمیم سے ہے، اس لیے کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ ذوال خویسرہ تمیمی کی نسل سے ہو، جس کے متعلق بخاری شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے۔ ہیں وہاں بھی کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا۔ الشہاب الثاقب صفحہ نمبر 42۔ تبلیغی جماعت کے شیخ الاسلام مولوی حسین احمد صاحب لکھتے ہیں، محمد ابن عبد الوہاب نجدی ابتدائی 13ویں صدی میں نجد عرب سے ظاہر ہوا، اور چونکہ خیالات باطلہ اور عقائد فاسدہ رکھتا تھا اس لیے اس نے اہل سنت و جماعت سے قتل و قتال کیا، ان کو بالجبر اپنے خیالات کی تکلیف دیتا رہا، ان کے اموال کو غنیمت کا مال اور حلال سمجھتا رہا، ان کے قتل کرنے کو باعث ثواب اور رحمت شمار کرتا رہا۔ تبلیغی جماعت کے ایک اور پیشوائے اعظم مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب اپنی کتاب فتاوی رشیدیہ جلد 1 صفحہ نمبر 111 پر لکھتے ہیں، محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے مقتدیوں کو وہابی کہا جاتا ہے، ان کے عقائد عمدہ تھے۔ تبلیغی جماعت کے سربراہ مولوی منظور نعمانی کی زبانی،
اپنی کتاب سوانح مولانا محمد یوسف کاندھلوی صفحہ نمبر 19 پر لکھتے ہیں، اور ہم خود اپنے بارے میں صفائی سے عرض کرتے ہیں کہ ہم بڑے سخت وہابی ہیں۔ میرا کام حق کی تلاش فیصلہ کرے گا آپ کا ضمیر۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ اپنے کمنٹ سے آگاہ کرتے رہیے گا۔